بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ الحشر کا 3واں رکوع ہے، اس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر جان، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اور اللہ سے خبردار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا، انہیں اپنی بھی خبر نہ رہی۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت گناہ گار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے لوگ ہی صرف کامیاب ہیں۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید وہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو سچے مومن تھے، دل سے ایمان لائے تھے، ان کو نہیں زیادہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ زیادہ یہ مدنی صورتوں میں آپ پڑھیں گے نا تو ان لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، ان سے بات ہوتی ہے جو منافق تھے، ایمان لے آئے مگر پھر ہیلے بہانے سے دین کے احکام کو ٹالتے رہتے تھے، جی چراتے رہتے تھے، شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایسے کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لایا، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، بن گئے ہو مومن، صحیح معنوں میں مومن بنو۔ اس لیے کئی جگہ تو کھول کر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو زبان سے دعوے کرتے ہو ایمان لانے کے، ایمان والے بنو۔ ایمان صرف زبانی دعووں کا نام ہے کہ آدمی منہ سے کہہ دے کہ میں ایمان لایا ہوں اور اس میں اس ایمان کا کوئی اثر نہ ہو۔ لذت ایمان فزائد از عمل، ایمان کی لذت یا مزہ تو اس وقت آتا ہے جب آدمی اس کو پریکٹیکلی کرے۔ آپ نے اگر یہ بات مانی کہ شاید میٹھا کبھی چکھا نہیں، آپ کو اس ماننے سے کیا فائدہ ہو؟ لذت آئے گی شاید کی۔ تو اسی طرح اگر دین کو کہیں ہم کہ سچا ہے، اس میں ساری باتیں ٹھیک ہیں، کریں کرائیں کچھ نہ، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، مانیں کہ بہت قابل ڈاکٹر صاحب ہیں، نسخہ ان کا صحیح ہے، مگر وہ نہ خریدیں نہ بنائیں نہ کھائیں، کوئی آرام آئے گا؟ شفا ہوگی؟ تو جب لوگ دین سے یہ ٹھٹھا کرتے ہیں نا کہ اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اب اسی روگ میں مبتلا ہے نا کہ دنیا بھری ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ایک وصف کلمہ گو لوگوں کا ان میں نظر نہیں آتا۔ کرتوت ایسے ہیں، کردار ایسا ہے کہ یہود بھی شرمندہ ہیں۔ تم مسلمہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کافروں کو شرماتی کہ یار ہم بھی کسی اصول کے پابند ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں، بعد میں صدر تک منہ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، شرم کرو، اپنے اس دعوے کا کچھ خیال کرو، اتقوا اللہ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تم کرتے ہو۔ زکوٰۃ کا کہا جاتا تم کہتے ہو مال کم ہو جائے گا، نماز کے لیے کہا جاتا تو سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ پڑھتے تو تھے، اس زمانے میں تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ کلمہ کو نماز نہ پڑھے، صاف اعلان تھا کہ جو نماز چھوڑ دے سب مسلمان نا امید ہو جائے کہ یہ کافر ہے، پھر نہ اس سے کوئی تعلق رکھے نہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ۔ یہ علامت تھی صاف صاف حد فاصل کہ لائن ہی یہ ہے کہ جو کراس کر گیا نماز چھوڑ دی فقط کافر ہو۔ اس لیے پڑھتے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا پڑھتے کیسے تھے؟
مومن شوق سے آتے تھے، اول وقت آتے تھے، جماعت پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، وہ تو ایسے ہوتے تھے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کے لیے بے چین ہوتا، مگر بے دین جو تھے کام کسالہ آتے تھے نا، بس پاؤں کی سیٹ سے آتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ شوق سے نہیں آ رہا ہے، کوئی کھینچ کر لا رہا ہے۔ اور نماز میں اللہ پاک فرماتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے، جان چھڑاتے تھے جلدی سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان کا دعویٰ اگر کیا ہے تو حیا کرو، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے غضب سے بچ کر رہو۔ اتقاء بچ کر رہنے کو کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اندیشہ جو ہے نا خطرے کا، اس سے بچنا انسان تو گزار جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، جو بچے ہیں مرغی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ چیل آ گئی فوراً پروں کے نیچے چھپ جاتے، خطرے سے بچنا یہ فطری بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا اتنا بڑا خطرہ کہ اعلان ہو رہا کہ آگ ہے جس میں ہمیشہ جلو گے، اس کا نہیں تم خیال کرتے؟ ایمان ہوتا تو لرز نہ جاتے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو بناتے بناتے یہاں عیاشی کرتے کرتے آگ میں پڑ جائیں اور پھر نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، یہ خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ اس کا معنی یہ کہ تم مانتے ہی نہیں دل سے، جھوٹ بولتے ہو کہ تم قیامت کو مانتے ہوتے تو اس آگ میں پڑو نا، یہ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو۔ جیسے حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا کہ جب برا خیال کبھی آتا نا تو چراغ جل رہا ہوتا، وہ انگلی اس پر کر دیتے، جب جلنے لگی فوراً وہ اپنے آپ کو کہتے اس چراغ کی لو جو ہے یہ آگ سے تو برداشت نہیں کرتا اور مجھے جہنم میں بھیج رہا جو 7 گنا ایسے تیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بچو اس کے غضب سے، اس کی پکڑ جو ہے اتنی انا بطش ربک لشدید، اس نے جب ہاتھ پایا ڈالا نا بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اپنی جان کو روتا رہے گا۔ ڈر جا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیسی عمدہ بات قرآن نے کی کہ کل کے لیے فکر کر کے کیا کر رہا۔ سب فکر فردہ کو مانتے ہیں، دانا لوگ کہ فکر فردہ، کل کی فکر کرو، اسی لیے یہ انشورنس ہو رہی ہیں، بینکوں میں لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کہ کل بھائی کوئی مصیبت آ گئی، کچھ ہونا چاہیے پلے، جب کوئی بات نہیں، غلط نہیں ہے، فکر ہے، اندیشہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کیا حالات ہو سکتے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلے کو روز روشن شمع کافورین ہے، وہ بیوقوف جو دوپہر کے وقت چراغ میں ڈال کر گھی، اس وقت چراغ جلاتا بیکار ضائع کرتا گھی کو، وہ احمق جو دوپہر کے وقت شمع کافوری جلاتا ہے، زود باشد کس بشب روغن نہ باشد در چراغ، تھوڑی دیر کے بعد جب رات آئے گی تو تیل تو ختم ہو چکا ہوگا، اب کہاں سے جلائے گی، جب وقت آیا جلانے کا اب ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے فکر فردہ کہ مستقبل کی فکر کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ غد کہا کہ تم جانتے ہو کہ جیسے آج ہے تو کل کا جانتے ہو نا کہ رات آئے گی پھر کل آ جائے گا، یقین ہے نا۔ اللہ نے قیامت کو کل کہا کہ بالکل جیسے آج کے بعد کل ہے نا، اور تم شک نہیں کرتے اور اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہو کہ کوئی سیونگ رکھیں، یقین جانو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جب مرو گے تو یہ سمجھ لو رات آ گئی، پھر دن آ جائے گا، تم اٹھ کھڑے ہو گئے، کل کے لیے فکر کرو کہ تم کیا آگے بھیج رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو، یعنی یہاں سے بھیجو گے وہی ملے گا۔ ذالک بما قدمت یداک، قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا، اگر نیکیاں بھیجی تھیں وہ بھی جمع، صرف اس پر میں نے منافع لگا دیا، 700 گنا اور لاکھوں گنا بڑھا کر تجھے دے دیا، ہے محنت تیری، اور اگر تو نے گناہ کیے تھے تو تیرے اپنے کرتوت ہیں تو تیرے سامنے آ رہے ہیں، میں ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، میری طرف سے نہ کہنا میں نے آگ بنائی اور یہ خون بنایا اور یہ پیپ بنائی، یہ سارے تو دنیا میں کام کرتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کھول کر سمجھا دی کہ جو کچھ بھی جہنم میں عذاب ہے نا وہ یہاں کی کرتوتیں ہیں، اگر خون کے دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اور فرشتے کنارے پر کھڑے ہوں گے پتھر لے کر، سر باہر نکالے گا، سر پر مارے گا، کچلے گا، پھر نیچے چلے جائیں گے، پھر وہ خون کا دریا یہی ہے، سود خور لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، اور منافع خور جو رمضان آیا اور چیزیں مہنگی کر یہ خون پی رہے ہیں اب، مگر نہیں سمجھتے، وہاں سچ مچ بنا دیا جائے کہ یہی خون تھا نا جو تم ڈونک بن کر پیتے تھے، پیو۔ زانی لوگ جائیں یہ اس وقت بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے، پاک صاف گوشت پڑا ہوگا نہیں کھا رہے ہوں گے، بدبودار کھاتے یہاں بھی ہیں کہ حلال بیوی نہیں حاصل کرتے، حرام کی طرف بھاگتے، یہاں تمسل نہیں ہوگا، یہاں کی نیکیاں بدیاں شکل بن کر آ جائیں گی، حوریں بھی ہماری نوازیں ہی ہوں گی، دودھ جو ہوگا ہمارا علم ہوگا، لباس جو ہوں گے وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، یہاں کی نیکیاں
اس لیے کوئی شے کسی کو نہیں ملے گی یہاں کی ہوئی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اور ہر وقت دیکھو کہ آگے کیا بیچ رہے ہو، نیکی بیچ رہے ہو یا اپنی تباہی کا سامان بیچ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، دوبارہ دہرایا کہ اس کو معمولی نہ بات سمجھنا، یہ اعلان جو کیا گیا نا سرسری نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، ایک کان سے سنا نکال دیا، ڈر جاؤ، وقت آنے والا جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ہم خود بھول گئے ہیں، اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا نہیں، تم بھول جاؤ گے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے رہے اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے، اس کو کوئی بات نہیں بھولتی، نہ کوئی مغالطہ لگتا ہے، وہ ریکارڈ لے آئے گا تمہارے سامنے، جو دیکھو گے تم کہو گے ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ دفتر کہاں سے نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی شے نہیں رہی جو اس میں درد نہیں ہے، کوئی چھوڑی نہیں بات، ہمارے دل کے خیال، ہماری آنکھوں کی چوریاں، ہمارے کانوں نے جو غیبتیں سنی سب درد۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو وہ کچھ کر کے گئے وہ سامنے ملے گا، ایک فرمایا لکھا آئے گا، دوسرا وہ سامنے تصویریں بنی ہوگی، نماز بھی آئی کھڑی ہوگی، خیرات بھی کھڑی ہوگی، اور قبر میں بھی آتا کہ جب آدمی میت جاتی ہے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہے بات، فرشتے پوچھنا شروع، ادھر نماز ہے، ادھر صدقہ ہے، ادھر روزے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا حساب کرتے ہو، اور برا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مار پڑتی۔ تو فرمایا خبردار رہو کہ اللہ کو پوری طرح پتہ ہے جو تم کرتے ہو، اور جب جاؤ گے اس کے سامنے کوئی بات اس کو بھولی نہیں ہوگی، جانتا ہوگا کہ یہ کر کے آیا۔ اور اسی وجہ سے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں یہ سفارش کی جو گنجائش رکھی نا کہ شفاعت لوگ کریں گے، ٹھیک ہے اللہ نے ہمدردی کا موقع دیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کو ترس آیا کسی آدمی کے بارے میں، وہ کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، مگر کہا میں نے یہ کھلی اجازت نہیں دی کہ نبی ولی جس کے لیے چاہے زبان کھولیں، جہاں جہاں یہ شفاعت کا مسئلہ کہا بیزن اللہ کی اجازت سے، اور وجہ کیا بیان کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جانتا ان کا ماضی اور مستقبل اور حال سب کچھ، کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا ان کے کرتوت ہے، سارا ریکارڈ اس کو معلوم ہے۔ نبی کیا جانتے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا ما شاء، وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ بتائے۔ اگر میں کھلی چھٹی دے دوں تو پھر دو صورتیں ہوں گی نا، یا تو ان کے کہنے پر سب بدماشوں کو چھوڑتا جاؤں، وہ بے خبری میں کہتے جا رہا میں چھوڑتا جاؤں، اپنی عدالت کو برباد کروں، یا ان کو جواب دوں کہ میں نہیں مانتا، پھر وہ شرمندہ ہوں گے، کیا رہے گا ان کے پلے قیامت کے دن کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی۔ اس لیے پہلے ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اگر میں کہوں گا کہ ہاں اس لائق ہے معافی مل سکتی ہے اس کو، کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وہاں سفارش وہ نہیں ہوگی جو دنیا میں سمجھتے ہو کہ افسر نہیں بھی چاہتا، کوئی آدمی گیا دوست ہے یار اثر رسوخ والا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا، پریشر ہوتا ہے، ایسا نہیں، للہ شفاعت دنیا، اس دن سفارش ساری کی ساری اللہ کے اپنے بس کی بات ہے، کرنے دے نہ کرنے دے، کس کے لیے کرنے دے کس کے لیے، سارا اختیار اللہ کا ہو، اس کی مرضی سے بولیں گے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے، ورنہ زبانیں بند، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہاں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صفیں باندھے فرشتے اور جبریل کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، منہ نہیں کھول سکیں گے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر بھید کی بات بتا دی کہ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ قیامت کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرتے اور نیکی بھائی، فرمایا نسیان و ذکر اللہ، جب اللہ بھول جاتا ہے انہیں خبر ہی نہیں رہتی کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے، اس نے ہمیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور یقیناً ایک دن پوچھے گا کیا کر کے آ۔ جب یہ بات بھول جاتی ہے نا، فرمایا پھر کیا ہوتا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، واقعی خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ سب لوگ اپنے آپ کو بھول لیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس نے بوجھا، یہ فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آسمان کو یہ پیوند لگا رہے ہیں، مگر اس بارے میں بالکل اندھے جاہل ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ خود مرد سے شادی کر رہا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر دی ہے، کسی چیز کو حلال حرام نہیں سمجھ، جانوروں سے بدتر، اپنے آپ کو بھولے، خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ اور اب ساری دنیا چیخ رہی ہے، یورپ بھی چیخ رہا ہے، اور روس کے وزیر صحت نے چرچ کانفرنس میں پادریوں کے اجتماع میں کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مدد کرو ہماری، کیونکہ روس میں ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، حرامی اولاد پیدا ہو رہی، ہونا ہی تھا۔ جب تم نے وہ چیز ختم کر دی جو
شاخ تھی جس پر آشیانہ بناؤ، وہ ٹانی کر اب اللہ برا دیا، قیامت برا دی، نبیوں کا انکار، تم نے